وہ آفس میں بیٹھا کوئی فائل چیک کر رہا تھا جب اس کے موبائل فون پر میسج ٹون بجی۔ اس نے اوپن کیا تو واٹس ایپ پر کچھ تصویریں سینڈ کی گئی تھی جہاں نور اور میر کسی کافی شاپ پر بیٹھے تھے۔ دوسری تصویر میں میر نے نور کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، تیسری میں وہ کسی بات پر مسکرا رہے۔ ایسے ہی بہت سی تصویریں تھیں۔ زیب کو دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نہیں، میری پرنس مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ وہ دماغ میں پیدا ہونے والے اندیشوں کی نفی کرتا بڑبڑایا، وہ گھر ہی ہوگی، یہ جھوٹی ہیں تصویریں۔ اس نے جلدی سے اپنا کوٹ اٹھایا اور گھر کے لیے نکل گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو خالی کمرہ اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ چینج ڈریسنگ روم میں داخل ہوا، اپنی ایک شرٹ نکالنے لگا جب اسے ایک ریڈ کلر کا باکس نظر آیا۔ باکس کھولا تو اندر گلاب اور ایک چیٹ تھی، فور مائی لو نور لکھا تھا جس میں۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، وہ صرف میری ہے۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ وہ اس کے سامنے بیٹھی سرد لہجے میں بولی۔ تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں نور، تانیہ نے مجھے چھوڑ دیا اور وہ میرے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ جھوٹے آنسو آنکھوں میں لاتا بولا۔ تو میں کیا کروں؟ یہ تو تم جانتے ہوگے میر حسن شاہ، انسان جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ وہ طنز کرتی بولی، تم نے میرا دل توڑا تو تمہارا بھی ٹوٹا۔ میں جانتا ہوں تم اب بھی مجھ سے پیار کرتی ہو، اس لیے میرے بلانے پر آ گئی۔ تم زیب کو چھوڑ دو، میں دوبارہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں بہت پیار دوں گا۔ وہ ٹیبل پر موجود اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولا۔ اس لمحہ کیمرہ کی آنکھیں میں یہ منظر محفوظ ہوا۔ نور کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہوا۔ مجھے لگا تھا تم بدل گئے، مگر تمہاری سوچ ویسی ہی گندی اور خود غرض ہے۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی درشتگی سے بولی، اچھا ہوا جو تم نے مجھے چھوڑ دیا اور میری زندگی میں زیب آئے۔ ان جیسا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، تم تو ان کی جوتی کے برابر نہیں۔ وہ ذرا اونچی بولی جس سے باقی ٹیبل پر موجود لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ جس کے لیے تم اتنا اڑ رہی ہو، دیکھتا ہوں کیسے یقین کرتا ہے اور کتنا پیار ہے اسے تم سے۔ وہ اپنا کوٹ اٹھاتا چلا گیا۔ پیچھے نور بھی بل پے کر کے گھر کے لیے روانہ ہوئی۔ یہ لے ساری پکس دیکھ لیں کیسی بنی ہے میر، ایک ایک کرتا ساری تصویریں دیکھنے لگا۔ آنکھوں میں شیطانی تھی۔ گڈ، ویری گڈ، بہت اچھا کام کیا ہے تم نے، یہ لو تمہاری پیمنٹ۔ وہ اپنی جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالتا اسے دیتا بولا، ہم تو زیب، اب دیکھو میں تمہاری خوشحال زندگی میں کیسے آگ لگاتا ہوں۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ تصویریں زیب کو سینڈ ہو چکی تھی۔ یہ جو تم اتنا اڑ رہی ہو نور بی بی، دیکھنا تمہارا سارا غرور مٹی میں کیسے ملاتا ہوں۔ وہ خباثت سے ہنستا بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھولا اور ایک 21 سال کی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی جس نے بہت ہی بیہودہ لباس زیب تن کیا تھا اور وہ کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ وہاں کیوں رک گئی؟ آؤ میرے پاس، وہ حرام مشروب گلاس میں انڈیلتا بولا۔ نہیں پلیز مجھے گھر جانے دو، میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو گھر سے اپنی امی کی دوائیاں لینے نکلی تھی، تم لوگ کیوں لے آئے ہو؟ پلیز خدا کا واسطہ ہے تمہیں، وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی اس کے سامنے بیٹھا یہ شخص انسان نہیں حیوان ہے۔ گھر بھی چلے جائیں گے، پہلے میرا ساتھ کچھ وقت تو گزارو، ویسے بھی آج میں بہت خوش ہوں۔ وہ اس کو بیڈ پر دھکا دیتا اس پر جھک گیا، بنا اس کے آنسو کی پرواہ کیے اپنی ضرورت پوری کرنے لگا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی جب اسے پورچ میں زیب کی گاڑی نظر آئی۔ یہ آج اتنی جلدی آ گئے؟ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی اور جمشید صاحب کو سلام کر کے اپنے روم میں چلے گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی جب اسے بیڈ پر آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹا زیب نظر آیا۔ وہ اس کی خوشبو پہچان چکا تھا،
اس لیے بخلا گئی تھی۔ وہ اسی پوزیشن میں لیٹا سوال کیا، اگر انہیں سچ بتا دیا تو یہ غصہ کریں گے؟ ویسے بھی رات کی طبیعت خراب ہے۔ میں ایک دوست کی طرف گئی تھی، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ جھوٹ بولنا بھی کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ کوئی نور سے پوچھے۔ اس بات پر زیب کے دل میں کچھ ٹوٹا، تو کیا وہ اس کا یقین جیت نہیں پایا؟ تھوڑی دیر بعد زیب کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف میر تھا۔ زیب، نور کیسی ہے؟ میری کال نہیں اٹھا رہی۔ وہ اس نے ضروری بات کرنی تھی مجھ سے۔ کال پک کرتے ہی جلدی سے بولا۔ زیب کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھنے کے لیے میں موجود ہوں، اس لیے تم دوسروں کی زندگی میں دخل اندازی نہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، وہ مرد آواز میں بولتا فون بند کر گیا۔ رات گزر رہی تھی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ یہ رات 2 بجے کا وقت تھا۔ وہ دونوں کولڈ ڈرنک اور پیزا پر ہاتھ صاف کرتی ہار مووی دیکھ رہی تھی۔ یار نمرا بس کرو اب، وہ کشن اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتی بولی۔ حور بھی بہتر ہو گئی تھی، جبکہ نمرا بھی حور کے آنے سے اپنا غم بھولے بیٹھی تھی۔ چپ کر کے بیٹھو حور، دیکھنا اس کمرے میں ضرور بھوت ہوگا۔ کمرے میں صرف LCD کی روشنی تھی، باقی پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ وہ دونوں مووی دیکھنے میں مگن تھی جب کمرے کا دروازہ ایک دم زور سے بند ہوا۔ وہ دونوں اچھل کے ایک ساتھ جڑ کے بیٹھ گئی۔ کون ہے؟ نمرا اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی بولی۔ کوئی جواب نہ ملنے پر وہ دوبارہ فلم کی طرف متوجہ ہوئی۔ جب انہیں بیڈ پر کوئی بیٹھا نظر آیا جو اب اٹھ کر آہستہ آہستہ ان کے قریب آ رہا تھا۔ اسے اپنے قریب آتا دیکھ وہ دونوں چیخیں مارنا شروع ہو گئیں۔ اس نے کمرے کی لائٹ جلائی اور انہیں دیکھ جو آنکھیں بند کر کے چیخ رہی تھی، بند کرو اپنا یہ ریڈیو۔ وہ اپنے اوپر سے سفید چادر ہٹاتا بولا۔ وہ دونوں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی بات سمجھ آئی، نمرا اسے مارنے کے لیے لپکی۔ تم بدتمیز، اگر ہمارا دل بند ہو جاتا پھر؟ وہ اسے پکڑے تھپڑوں سے اس کی تواضع کرتی بولی۔ بندر نہ ہو تو؟ وہ حور کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر چلے گئی۔ ایک نمی سی دن کا سورج طلوع ہوا، جس کی صبح بہت روشن تھی۔ وہ اس کے جاگنے سے پہلے ہی آفس کے لیے نکل گیا۔ نور کی آنکھ کھلی تو خود کو کمرے میں اکیلے پایا۔ یہ کیا ساری رات گھر نہیں آئے؟ وہ سوچتی زیب کا نمبر ڈائل کرنے لگی تاکہ پوچھ سکے وہ کہاں ہے، مگر اس نے کال اٹینڈ نہیں کی، بس میسج کر دیا کہ وہ مصروف ہے اور تم تیار ہو کے ڈرائیور اور جمشید صاحب کے ساتھ اپنے گھر چلی جاؤ۔ سائڈ دراز میں رنگ رکھی ہے، حیدر کے لیے وہ بھی لے لینا، میں جلد پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ نور نے بوجھل دل کے ساتھ موبائل سائڈ پر رکھا اور فریش ہونے چلے گئی۔ ہاں بولا، کچھ یہ کہ نہیں؟ وہ کمرے میں داخل ہوتا بولا۔ نہیں سر، بہت کوشش کی مگر ایک لفظ زبان سے نہیں نکالا اس نے۔ زیب اس کے قریب گیا جو نڈال ایک طرف پڑا تھا۔ زیب نے سانس چیک کی تو وہ نہیں چل رہی تھی۔ یہ تو مر گیا ہے۔ کہاں گئے تھے تم لوگ؟ کہا بھی تھا اسے مرنے نہیں دینا۔ وہ غصے سے اس پر دھاڑا۔ ایک یہی گواہ تھا ہمارے پاس، وہ بھی اب نہیں رہا۔ کیسے پہنچوں گا میں اب اس آدمی تک؟ وہ غصے سے یہاں وہاں ٹہلتا بولا۔ اب کھڑے میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ انتظام کرو اس کے لیے۔ ٹائم دیکھ تو 2 بج رہے تھے، پھپھو انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا بڑبڑایا۔ وہ سعد سے ملنے اس کے گھر آئی تھی۔ نمرا نے سوچ لیا تھا کہ وہ ابان سے طلاق لے کر سعد سے شادی کر لے گی۔ اس نے 2 سے 3 بار دستک دی مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ واپس جانے لگی جب اندر سے اسے قدموں کی آواز سنائی دی اور تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا۔ سامنے وہ کھڑا تھا جسے وہ پورے 2 ہفتوں بعد دیکھ رہی تھی۔ جی کیا کام ہے آپ کو؟ وہ ساکت کھڑی نمرا پر اجنبی نگاہ ڈالتا بولا۔ تم سے کچھ بات کرنی ہے مجھے۔
لیکن مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، اس لیے اپنا اور میرا وقت ضائع نہ کرو۔ ساتھ یہ تم کیسے بات کر رہی ہو مجھ سے؟ وہ رومانی ہوئی۔ بلکہ ٹھیک بات کر رہا ہوں، تم جاؤ یہاں سے۔ اگر میری بیوی نے دیکھا مجھے تمہارے ساتھ تو میری شادی شدہ زندگی خراب ہو جائے گی۔ تو تم نے شادی کر لی؟ وہ لڑکھڑاتی زبان میں بولی۔ ہاں، جب تم نے کر لی تو میں کیوں تمہارے سوگ میں بیٹھا رہتا؟ اب جاؤ ورنہ مجھے گارڈ کو بلانا پڑے۔ وہ غصے سے بولا، اس کی سنے بغیر دروازہ اس کے منہ پر بند کرتا چلا گیا۔ پیچھے وہ وہیں بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ تو کیا یہ تھی اس کی محبت؟ مجھے کچھ کہنے بھی نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے آنسو صاف کرتی اٹھی اور کار میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ 10 منٹ میں گھر پہنچی۔ لاؤنج میں اسے رخسانہ بیگم اور حسن شاہ بیٹھے تھے، ساتھ ابان اور میر بھی تھا۔ وہ سب کو سلام کرتی اوپر اپنے کمرے میں چلے گئی۔ ابان کو اس کی سرخ روئی سی آنکھیں بے چین کر گئی۔ آج ہم تم سے کچھ مانگنے آئے ہیں مریم، مجھے یقین ہے تم ہمیں خالی ہاتھ نہیں بھیجو گی۔ رخسانہ بیگم نے بات کا آغاز کیا۔ ہم ابان کے لیے نمرہ کا ہاتھ مانگتے، بہت خوشی ہوگی مجھے اگر ہم پھر سے ایک رشتے میں جڑ جائیں گے۔ مریم بیگم تھوڑی حیران ہوئی، پھر بولی، آپی مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، ابان بہت اچھا بچہ ہے۔ دوسرا وہ میر سے کافی مختلف ہے۔ وہ عباس صاحب کی طرف دیکھتی بولی، جو اس بات میں سر ہلا کر اپنی رضامندی دے گئے۔ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے آپی، نمرہ آپ کی بیٹی ہے۔ وہ خوشی سے بولی۔ یہ خاندان پھر سے ایک ہونے جا رہا تھا، مگر ان کے نصیب میں خوشی بہت کم عرصہ کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نور اور جمشید صاحب گھر میں داخل ہوئے۔ مریم بیگم نے اٹھ کر بیٹی کو گلے لگایا۔ باری باری وہ سب سے ملی، جبکہ جمشید صاحب بھی سب کو اکٹھا دیکھ کر بہت خوش تھے، مگر نور کا موڈ میر کو دیکھ کر خراب ہو گیا۔ یہ بات سب نے نوٹ کی۔ زیب کے آنے کے بعد منگنی کی چھوٹی سی رسم ادا ہوئی۔ حیدر نے حور کو اپنے نام کی انگوٹھی پہنائی، جبکہ نمرہ کی انگلی میں رخسانہ بیگم نے اپنی خاندانی انگوٹھی پہنا کر اسے ابان کے نام کیا۔ وہ کچن میں کھڑی سب کے لیے چائے بنا رہی تھی جب زیب وہاں آیا، سرخ آنکھیں اور ماتھے کی رگیں تنی ہوئی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے زیب؟ وہ اس کی طرف دیکھتی پریشانی سے بولی۔ ٹھیک ہے، بس سر میں بہت درد ہے۔ آپ میرے روم میں جا کر آرام کریں، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ سر اسبات میں ہلاتا کمرے میں چلا گیا۔ نور نے چائے کپوں میں ڈال کر ٹرے میں رکھی اور پھر حور کے ہاتھوں باہر بھجوا دی۔ خود زیب کے لیے چائے لے کر کمرے کی طرف چل دی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اسے یہاں وہاں دیکھا، مگر وہ روم میں نہیں تھا۔ اس نے قدم بالکونی کی طرف بڑھے کیونکہ سلائیڈ ڈور اوپن تھا۔ وہ اسے کرسی پر بیٹھا چاند کو دیکھتا نظر آیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب پہنچی اور چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کر اس کے ساتھ کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ زیب پیار سے پکارا۔ کہو پرنس، کوئی پریشانی ہے؟ 2 دن سے آپ بہت کھوئے کھوئے سے لگ رہے ہیں۔ کیا میری کوئی بات بری لگی ہے آپ کو؟ وہ نم لہجے میں بولی۔ اس زیب کی کیئر کی عادت پڑ گئی تھی، دل میں محبت کے پھول کھلنے لگ گئے تھے۔ زیب تو اس کے رونے پر تڑپ ہی گیا۔ اوف، ادھر دیکھو پرنس، کیوں رو رہی ہو؟ وہ آنکھیں چومتا بولا۔ اب بات کیوں نہیں کر رہے ٹھیک سے میرے ساتھ؟ ایسا کب ہوا؟ ایسا ہی ہوا ہے، وہ آنسو بہاتی بولی۔ اچھا بابا، سوری، بس کچھ بیزی تھا، بزنس کا کوئی ایشو۔ اب تو چپ کر جاؤ یار۔ وہ بے بس ہوا۔ وہ کمزوری بن گئی تھی زیب کی، اور زیب اس کی آنسوؤں کے آگے بے بس ہو جاتا تھا۔ چائے تو پیئے، ٹھنڈی ہو جائے گی، وہ آنسو صاف کرتی بولی۔ اب ضرورت نہیں ہے جان، تم پاس ہونا ٹھیک ہو گیا سر۔ ایک بات کہوں تم سے؟ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتا بولا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کبھی مجھے دھوکہ نہ دینا نور، جو تمہارے دل میں ہے وہ مجھے بتانا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔
ماتھے پر بوسہ دیتا وہ سرگوشی کرتا اٹھ کر نیچے چلا گیا۔ اس کے ساکت وجود کو وہیں چھوڑ کر وہ دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا مگر واش روم سے پانی کی آواز آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ فریش ہو رہی ہے۔ وہ وہیں اس کا ویٹ کرتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحہ بعد واش روم کا دروازہ کھولا، جس سے وہ باہر آئی۔ سرخ سوجی آنکھیں کے ساتھ بکھرے سے حلیے میں وہ کہیں سے بھی نمرہ نہیں لگ رہی تھی۔ اسے وہ اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوئی۔ کیا لینے آئے ہو یہاں؟ کچھ رہ گیا ہے برباد کرنے کو؟ وہ سرد لہجے میں بولی۔ تم روئی ہو؟ وہ قریب پہنچ کر اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بولا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، وہ چیختی ہوئی اس کا ہاتھ جھٹک کر سائڈ پر ہو گئی۔ کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں، میں نفرت کرتی ہوں تم سے اور تمہاری محبت سے۔ وہ فنکاری۔ نمرہ میری بات سنو۔ وہ اس کا بازو پکڑتا اپنے گلے سے لگا گیا۔ وہ مزاحمت کرتی رہی مگر وہ اس کے گرد سختی سے حصار باندھے ہوا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نفرت ہے مجھے تم سے، نفرت۔ وہ مسلسل ایک بات بڑبڑا رہی تھی، مگر مجھے تم سے محبت ہے نمی جان۔ وہ سر پر بوسہ دیتا بولا۔ کتنی دیر وہ اس کے سینے سے لگی روتی رہی، پھر جب اپنی پوزیشن کا خیال آیا تو ایک جھٹکے سے الگ ہوئی۔ وہ جو آنکھیں بند کیے اسے محسوس کر رہا تھا۔ ایک دم آنکھیں کھولی، وہ چہرہ موڑے کھڑی تھی۔ نفرت کی انتہا محبت ہوتی ہے نمی، دیکھنا کہیں دل نہ ہار جائے، وہ کہتا کمرے سے چلا گیا۔ مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے نام ہو گئی، وہ خوشی سے بولا۔ میں بہت خوش قسمت ہوں اور جو خدا نے میری محبت بنا کسی تکلیف کے مجھے دے دی۔ وہ ساتھ کھڑی حور کو پیار سے دیکھتا بولا۔ پاپا کہاں ہیں؟ اگلے ماہ ہمارا نکاح اور بھائی کی آپی کی ولیمے کی تقریب ہوگی، تم خوش ہو حور؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا محبت سے بولا، جس سے وہ شرما کر اس بات میں سر ہلا گئی۔ آج جواب نہیں دوں گی میرے سوال کا۔ وہ شوق ہوا، وہ نہ میں گردن ہلاتی چہرہ جھکا گئی۔ چلو 1 مہینہ انتظار کر لیتے ہیں، پھر تو اظہار کرو گی نا؟ وہ سرگوشی کرتا ہوا پیچھے ہوا۔ وہ مجھے لگتا ہے بھائی بلا رہے ہیں، وہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی بولی۔ ٹھیک جاؤ مگر آنا تو میرے پاس ہی ہے تم نے۔ وہ ہاتھ چھوڑتا پیچھے ہوا اور حور اپنے دل کی دھڑکن کو سنبھالتی ہوئی نیچے چلے گئی۔ وہ سب گھر آ گئے تھے۔ نور تو آتے ہی سو گئی، جبکہ زیب کل کی تیاریاں کر رہا تھا، کیونکہ کل اس کی پرنس کی سالگرہ تھی۔ 2 دن سے جو ہوا وہ سب بھول کر وہ اسے اپنی محبت کا یقین دینا چاہتا تھا، مگر کون جانتا تھا کل کا دن ان کے درمیان جدائی لے آئے گا۔ وہ گھر میں اکیلی تھی۔ جمشید صاحب اپنے دوست کی طرف گئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے اسے زیب کا میسج آیا تھا کہ وہ تیار رہے، کسی پارٹی میں جانا ہے۔ وہ تیار بیٹھی انتظار کر رہی تھی جب دروازے پر بیل ہوئی۔ لگتا ہے آ گئے ہیں، وہ اپنی فراک سنبھالتی اٹھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے میر کھڑا تھا۔ ہاتھ میں کیک اور گلاب کے پھول پکڑے ہوئے تھے۔ کیسی ہو ڈیئر کزن، سالگرہ بہت مبارک ہو، وہ اندر داخل ہوتا بولا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ وہ غصے سے گڑائی۔ میں تو تمہیں وش کرنے آیا ہوں، پہلی محبت ہو تم میری یار۔ چلو آؤ کیک کاٹیں، وہ اس کا ہاتھ پکڑتا کھینچتا ہوا بولا۔ نور نے اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، میر نے ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور زیب اندر داخل ہوا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے، ہاتھ میں پکڑی چیزیں زمین بوس ہوئی۔ زیب بے یقینی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ نور کو کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہوا۔ وہ غصے کی شدت سے میر کی طرف بڑھا۔ تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی، ذلیل انسان؟ وہ ایک مکہ میر کے منہ پر مارتا گھڑایا، جبکہ میر نے بھی جوابی وار کیا اور ایک ٹانگ زیب کے پیٹ میں ماری، جس سے وہ دور جا گرا۔ تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں میر شاہ۔ وہ دوبارہ اس کی طرف لپکا اور اپنا گھٹنا اٹھا کر
मारा। नूर वहीं खड़ी दोनों को लड़ता देख रही थी। मैं खुद नहीं आया, तेरी बीवी ने कॉल करके मुझे बुलाया है। मेरी बीवी पर इल्ज़ाम लगाता है, कमीने इंसान, घटिया, निकल जा मेरे घर से। वो मीर को कॉलर से पकड़ता बाहर धक्का देता दौड़ा। ज़ेब दरवाज़ा बंद करके अंदर आया, जहाँ वो खड़ी आंसू बहा रही थी, और बिना इसे कुछ कहे वो सीढ़ियाँ चढ़ता अपने रूम में गुम हो गया। नूर में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उसे रोक सकती। कमरे से आने वाली आवाज़ें बखूबी बता रही थी कि वो इस वक्त कितने गुस्से में है। मीर गेट से बाहर निकलता मुस्कुराकर अपने होंठों से खून साफ करता, किसी का नंबर डायल करने लगा। कैसे है चौधरी जी? ठीक, आप सुनाएं शाह जी। आपके लिए एक खुशखबरी, आपका कोहिनूर का हीरा बहुत जल्द आपकी पनाह में आने वाला है। ये तो बहुत अच्छी खबर है शाह जी, मगर इस वक्त हम शहर से बाहर हैं। अपने आदमी भेज देता हूँ, उसे पकड़कर मेरे फार्म हाउस में ले जाए। 3 दिन बाद वहीं पर मुलाकात होती है। शाह जी ठीक है, मैं तैयारियाँ करता हूँ। इसने फ़ोन बंद करके जेब में डाल। जेब के घर से थोड़ी दूर ही मीर ने अपनी गाड़ी खड़ी की थी। अब इसे इंतज़ार था कब ज़ेब नूर को धक्के देकर घर से निकालता है। वो वहीं लाउंज में बैठी रो रही थी। कमरे से अभी अभी चीज़ें टूटने की आवाज़ें आ रही थीं। नहीं, इससे पहले वो मुझे घर से बाहर निकाले, मैं खुद चली जाऊंगी। जब इन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं तो मेरा यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। वो नंगे पाँव उठी और अपना फ्रॉक संभालती गेट से बाहर निकल गई। वो चलते चलते घर से थोड़ी दूर आ गई। बहुत से लोग उसे देख रहे थे, मगर परवाह किए मीर एक तन्हा गोशा में खड़ा था। इसने नूर को करीब आते देखा, जो अपने ख्यालों में गुम थी। एक ही जुस्त से वो उसके करीब पहुंचा और उसके मुंह पर रुमाल रख दिया। नूर ने भी मज़ामत की, मगर इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। मीर ने इसे गोद में उठाया और गाड़ी में डालता फार्म हाउस के लिए निकल गया। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। हा हा हा, अब देखता हूँ तुम कैसे बचाते हो अपनी नूर को। वो गुस्से से कमरे में यहाँ से वहाँ टहल रहा था। उसके दिल में थोड़ा सा खदशा था कि शायद वो पसंद करती है मीर को, मगर कल जो अकरम ने बताया कि मीर दोनों में शक पैदा करना चाहता है, उसने कल कोशिश की कि नूर खुद सच बताए, मगर वो नहीं बोली। उसे सिर्फ गुस्सा था कि क्यों नूर ने झूठ बोला, इसलिए वो बिना कुछ कहे कमरे में आ गया था। एक झूठ की वजह से वो जलील इंसान इल्ज़ाम लगा रहा था नूर पर। अभी उसका गुस्सा कुछ कम हुआ तो वो नीचे नूर को देखने आया। वो लाउंज में आया, पर नूर यहाँ नहीं थी। कहाँ चले गई ये लड़की? वो उसे हर कमरे में देखता बड़बड़ाया, मगर वो कहीं नहीं मिली। अब ज़ेब सच में परेशान हो गया, क्योंकि नूर कभी भी नहीं थी। वो जल्दी से गेट पर आया जहाँ गार्ड खड़े थे। मैडम कहाँ है? वो सर्द लहजे में बोला। मैं कुछ पूछा है? मैडम कहाँ है? वो गुस्से से बोला, जो कोई जवाब नहीं दे रहा था, बस सर झुके खड़े थे। सर, मैडम बाहर गई हैं, हमने मना किया मगर वो चले गई, इनमें से एक बोला। और तुम मुझे अब बता रहे हो? मर गया था क्या मैं, जो मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? कितनी दफ़ा कहा है कि मैडम को अकेली जाने नहीं देना, मगर तुम लोग बस काम चोर हो, कभी कोई काम ठीक ना करना। वो दुरुस्तगी से बोला। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो शूट कर दूंगा मैं। वो दोनों बोतल के जिन की तरह गायब हो गए। अब कहाँ तलाश करूँ तुम्हें मैं? वो उसे तलाश करता थोड़ा दूर आ गया, जब उसे नूर का दुपट्टा ज़मीन पर पड़ा नजर आया। उसने जल्दी से दुपट्टा उठाया। ये यहाँ कैसे? वो इधर उधर देखता बोला। दिल में अब हजार वसवसे आने लगे थे। सुबह से रात हो गई थी, मगर नूर का कहीं पता नहीं था। मरियम बेगम का रो रो कर बुरा हाल था। सब न अपनी तौर पर उसे ढूंढ रहे थे। कहाँ है मेरी बेटी मरियम बेगम? लपक कर हैदर और अबान के पास पहुंची, जो अभी घर में दाखिल हुए थे। मामा संभाले खुद को, मिल जाएगी आपी। कैसे संभालूं मैं खुद? पता नहीं किस हाल में होगी मेरी जान।
وہ حیدر کے سینے لگی رو دی۔ زیب پاگلوں کی طرح اسے پورے شہر میں تلاش کر رہا تھا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کیوں نور کو اکیلا چھوڑا، اوپر سے اسے میر بھی نہیں مل رہا تھا۔ اب تو زیب کو پکا میر پر شک ہو چکا تھا کہ اس نے ہی نور کو اغوا کیا ہے۔ یہ ایک بڑا ہال نما کمرہ تھا جہاں اسے رکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی لڑکیاں وہاں موجود تھیں۔ آہستہ آہستہ نور کے حواس بحال ہونے شروع ہوئے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو کسی انجان جگہ پایا۔ میں تو گھر جا رہی تھی، یہ کون سی جگہ ہے؟ اور یہ کون ہے؟ وہ لڑکیوں کو دیکھتی، ارد گرد کا جائزہ لیتی بڑبڑائی۔ تھوڑی دیر بعد میر ہاتھ میں سگریٹ پکڑے کمرے میں داخل ہوا۔ تم مجھے یہاں لے کر آئے؟ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھی اور گریبان سے پکڑ کر پوچھا۔ ریلیکس ایکس وائف، آرام سے بات کرتے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ گریبان سے ہٹاتا بولا۔ تو بات کچھ ایسی ہے نور بی بی، وہ وہاں رکھی ایک کرسی پر بیٹھتا بولا۔ تم زیب کی زندگی ہو اور وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اور جس سے زیب محبت کرتا ہے میں وہ چیز چھین کر پھینک دیتا ہوں۔ ایک عجیب سا سکون ملتا ہے مجھے۔ اسے تکلیف دے کر وہ سگریٹ لبوں میں دباتا مسکرا کر بولا۔ تم نہایت ہی گھٹیا انسان ہو۔ اگر زیب کو پتہ لگا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اسے پتہ لگے گا تو پھر نہ، ابھی تو وہ تمہیں پورے شہر میں دیوانوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہے، اور قسم سے اس کی حالت مجھے بڑا مزہ دے رہی ہے۔ چلو ڈیئر کزن، اب تم آرام کرو۔ اس نے نور کے گال تھپتھپانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ جب نور نے اپنا چہرہ موڑ لیا، ادھر آؤ تم، وہ لڑکیوں کی رکھوالی کے لیے رکھی ایک عورت کی طرف اشارہ کرتا بولا۔ جی بوس، اس لڑکی کو تیار کر کے میرے روم میں بھیجو۔ وہ سکڑی سمٹی بیٹھی لڑکی جس کا نام عالیہ تھا اشارہ کرتا بولا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے میر؟ نور اس کا ارادہ جان کر اسے روکنے کے لیے آ گئی۔ اچھا تو پھر کون روکے گا مجھے؟ وہ اس لڑکی کا ہاتھ پکڑتا گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا۔ پیچھے نور اس کی عزت کی حفاظت کی دعائیں مانگنے لگی۔ یہ مغرب کا وقت تھا، وہ شاید نماز پڑھ کے ٹیرس پر آئی تھی۔ رونے کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، ہونٹوں پر بس نور کے لیے دعا تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے اسے غائب ہوئے۔ سب اسے تلاش کر کے تھک گئے تھے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ زیب بھی کل کا گھر واپس نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو چہرے پر سنجیدگی لیے ابان کھڑا تھا۔ وہ آہستہ سے قریب ہوا اور اپنی شال اتار کر نمرہ کے گرد پھیلا دی۔ سردی ہو رہی ہے، ایسے کھڑی رہو گی تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ وہ اس کی سحر آنکھوں میں دیکھتا باری لہجے میں بولا۔ نور، آپی کی فکر نہ کرو، وہ بہت جلد مل جائے گی۔ وہ اسے تسلی دیتا جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا، اور وہ کتنی دیر اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ کیا تھا یہ شخص اتنی بے عزتی کے بعد بھی کیسے پیار سے بات کر رہا ہے؟ تو کیسا لگ رہا ہے میرا غریب خانہ؟ وہ اس کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی سمٹ کے بیٹھی تھی۔ تم انسان نہیں جلاد ہو، تمہیں ترس نہیں آتا ان معصوموں پر؟ وہ غصے سے گڑگڑائی۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ کبھی میرا تم سے کوئی رشتہ بھی تھا۔ تم گھٹیا انسان، خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ پھٹ پڑی۔ 2 دن سے اس نے قید میں رکھا تھا۔ سب کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ میر ایک جھٹکے سے اٹھا جس سے اس کے جیب میں موجود چیز دور جا گری، جسے کسی نے بڑی مہارت سے چھپا لیا۔ تمہاری اتنی ہمت؟ میر کا ہاتھ اٹھا اور نور کے خوبصورت چہرے پر اپنا نشان چھوڑ گیا، جس سے اس کے ناک سے خون بہہ نکلا۔ بس کل تک کا انتظار کر لو، پھر میں تمہاری یہ اکڑ توڑ کے رہوں گا۔ وہ اسے دھکا دیتا باہر چلا گیا۔ نور کا سر دیوار سے لگا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئی، مگر ایک وجود نے نفرت سے اسے دیکھا۔
تمہارے انجام تک میں پہنچاؤں گی تمہیں۔ میر شاہ دل ہی دل میں عہد کر بڑبڑائی۔ 2 دن سے اس نے اپنا ٹھکانہ آفس کو بنایا ہوا تھا، ابھی بھی وہ آفس سے تھکا ہارا گھر آیا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کرتا وہ گھر کے اندر داخل ہوا، جہاں مکمل خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ کبھی وہ یہاں لاؤنج میں بیٹھی اس کا انتظار کرتی تھی۔ وہ ایک سرد ہوا کے سپرد کرتا سیڑھیاں چڑھتا اپنے روم میں داخل ہوا، جہاں صرف تنہائی تھی۔ وہ اپنا کوٹ صوفے پر پھینکتا وہ وارڈ روب میں سیدھا لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کرتے ہی ایک خوبصورت اور پاکیزہ عکس نظر آیا، چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ آئی۔ 2 دن سے وہ اسے ہر جگہ تلاش کر رہا تھا، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کی مسکراتی ہوئی تصویر آنکھوں کے سامنے تھی۔ کہاں ہو یار تم؟ ایک دفعہ معاف کر دو مجھے، میں نے گناہ کیا ہے یہ سوچ کر کہ تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو۔ بس ایک دفعہ مجھے مل جاؤ، یہ اذیت ختم کر دو میری۔ تھک چکا ہوں خود سے لڑتے لڑتے، بس ایک بار سامنے آ جاؤ۔ آنسو اس کے رخسار بھگو رہے تھے۔ ایک اور رات اس کی اذیت اور تنہائی میں گزرنی تھی کہ اچانک اسے کمرے کی فضا میں گھٹن ہونے لگی۔ وہ اٹھا اور نیچے جمشید صاحب کے کمرے کی طرف چل دیا۔ وہ ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوا، جہاں وہ اسے نماز پڑھتے نظر آئے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ان کے قریب پہنچا، جو اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھ رہے تھے، اور ان کی گود میں سر رکھ کر وہیں زمین پر لیٹ گیا۔ ان کی آنکھوں میں دعا مانگتے ہوئے آنسو زیب کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے، جبکہ زیب کے آنسو ان کا دامن بھگو رہے تھے۔ انہوں نے دعا مانگ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پاپا! آج کتنے سال بعد زیب نے یہ لفظ پکارا تھا۔ جمشید صاحب کے بے قرار دل کو جیسے قرار ملا۔ بولو میری جان! وہ محبت سے جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ مجھے معاف کر دے، میں جو آپ سے تلخ باتیں کہتا رہا۔ وہ ان کا ہاتھ چومتا بولا۔ باہر کھڑی حور خوشی سے پاپا آپ دعا کریں میری نور مجھے مل جائے، تھک چکا ہوں مگر اس کی کہیں خبر نہیں۔ آپ اللہ سے کہیں وہ میری پرنس مجھے واپس دے دے۔ وہ اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ لگ رہا تھا۔ ضرور میری جان، اللہ جلد ہی کوئی راستہ دکھائے گا، اور شاید یہی وقت قبولیت کا تھا، جب خدا نے سب کی دعائیں سن لی تھی۔ اسے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ جب اس کا موبائل بجا، اس نے کال اٹینڈ کی تو دوسری طرف سے جو خبر اسے دی گئی وہ اس کی روح میں سکون پیدا کر گئی۔ وہ جلد گاڑی لے کر نکلا اور گاڑی فل سپیڈ پر بھگا دی۔ علاقے کو چاروں طرف سے زیب کے آدمیوں نے گھیر لیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ 2 آدمیوں کو لے کر آہستہ آہستہ سے آگے بڑھ رہا تھا۔ چاروں طرف سے گولیاں چل رہی تھیں۔ وہ پیچھے کے راستے سے جا رہا تھا۔ پورے فارم ہاؤس میں ایک یہی روم لاک ہے، اس میں ہی ہوگی نور، وہ سوچتا کمرے کے قریب پہنچا۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، مگر وہ نہ کھلا۔ زیب نے 2 سے 3 دھکے مارے جس سے وہ ٹوٹ کر گر گیا۔ اندر بہت سی لڑکیاں تھیں جو ڈری سہمی بیٹھی تھیں، مگر زیب کی بے قرار نظر نور کو تلاش کر رہی تھی، جو اسے کھڑکی کے پاس زمین پر پڑی نظر آئی۔ وہ جلدی سے نور کے قریب پہنچا، جس کے سر اور ناک سے خون نکل رہا تھا۔ نور آنکھیں کھولو! وہ دیوانہ وار اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بولا۔ تو ڈیئر کزن پہنچ ہی گئے تم اپنی پرنس تک، چلو میرا کام آسان ہو جائے گا۔ 2 محبت کرنے والے ایک ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں گے، وہ سفاکی سے بولا، اور گن کا رخ زیب کی طرف کیا جو نور کو گود میں لیے بیٹھا تھا۔ ایک بات بتاؤں تمہیں زیب، مجھے تم سے شدید نفرت ہے، کیونکہ تم ہر کام میں مجھ سے 2 قدم آگے رہے ہو۔ ماما پاپا سب تمہیں چاہتے ہیں، ہمیشہ تمہاری تعریف ہوتی ہے، مگر اب نہیں۔ میر نے ٹریک پر ہاتھ رکھا اور ایک دم سے فضا میں فائر کی آواز گونجی۔ زیب پھٹی پھٹی آنکھوں سے میر کو دیکھ رہا تھا، جس کے سینے پر گولی سوراخ کٹ کے گزر گئی تھی۔ ایک اور گولی چلی جو اس کی ٹانگ پر لگی
اور وہ لڑکھڑا کے گرا اور اس طرح ایک فرعون کا غرور خاک میں مل گیا۔ زیب نے دیکھا تو عالیہ گن ہاتھ میں پکڑے جو اس نے آج اٹھائی تھی کھڑی تھی۔ اس طرح وہ فائر کرتی رہی اور اپنے اندر بدلے کی آگ کو بجھاتی رہی۔ اور وہ جو عزت سے کھیل کر خوش ہوتا تھا آج ایک عبرتناک موت مر گیا۔ میں نے مار دیا حیوان کو، وہ تالی بجاتی خوشی سے بولی۔ سب اس پاگل کو دیکھ رہے تھے۔ زیب نے اکرم کو اشارہ کیا۔ وہ سب لڑکیوں کو بحفاظت ان کے گھر میں چھوڑ کر آئے۔ زیب نے نور کو گود میں اٹھایا اور گاڑی میں لٹا کر ہسپتال کے لیے نکل گیا۔ وہ بے چینی سے کمرے کے باہر چکر لگا رہا تھا جہاں اندر اس کی متاع جان کا علاج کیا جا رہا تھا۔ وہ خدا سے اس کی سلامتی کی دعا مانگ رہا۔ فارم ہاؤس پر پولیس نے چھاپا مارا تھا جس سے بہت اسمگلر ہونے والی چیزیں برآمد ہوئیں۔ فارم ہاؤس کو پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور اس کے مالک کی تلاشی جاری تھی۔ میر کی باڈی کو ہسپتال پہنچایا گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت سلو تھی۔ اس کا علاج کیا جا رہا تھا مگر ڈاکٹر کے مطابق بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ پریشانی سے پیشانی مسل رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے گھر میں کال کر کے سب کو مطمئن کیا اور میر کے بارے میں مختصر بتا کے فون بند کر دیا۔ روم کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئے۔ زیب تیزی سے ان کے قریب پہنچا۔ ڈاکٹر، میری وائف کیسی ہے؟ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ آپ کی وائف بہتر ہے، ماتھے پر بس ہلکا سا زخم ہے جو جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ زیب نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ آپ کو اپنی مسز کا اب زیادہ خیال رکھنا ہوگا کیونکہ وہ امید سے ہے۔ بس تھوڑی سی کمزوری ہے، میں میڈیسن لکھ دیتا ہوں، آپ لے آئیں۔ وہ پروفیشنل انداز میں بولا۔ زیب بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھ رہا۔ ابھی آپ نے کیا کہا؟ یہی کیا میڈیسن لے آئیں؟ ڈاکٹر حیران ہو کر بتایا۔ نہیں، اس سے پہلے۔ زیب کی حیرت ختم نہیں ہو رہی تھی۔ آپ کی وائف امید سے ہے۔ ڈاکٹر کو زیب کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ زیب خوشی سے آگے بڑھا اور ڈاکٹر کو گلے لگا کے گود میں اٹھا لیا۔ اب تو انہیں پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہ خوشی میں پاگل ہو چکا ہے۔ میں باپ بننے والا ہوں، وہ خوشی سے بولا۔ پلیز مسٹر زیب نیچے اتریں، وہ چیختے ہوئے بولے۔ وہ تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ہسپتال سے آیا تھا۔ اپنے بھائی کو اس حال میں دیکھ کر اسے دکھ ہوا تھا۔ اس کے بھائی نے جو کیا اس کی سزا ملی۔ اس کا سانس سینے میں اٹکا ہوا تھا جس سے نہ وہ زندہ تھا نہ ہی مردہ۔ رخسانہ بیگم اور حسن شاہ اپنے جوان بیٹے کی حالت دیکھ کر ٹوٹ سے گئے تھے۔ حسد اور جلن نے میر کو اس حال تک پہنچا دیا کہ اسے اپنے خون کے رشتوں کی پہچان بھی بھول گئی تھی۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ سب ابھی عباسی ہاؤس ہی تھے۔ اس کو چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ وہ کچن کی طرف گئے۔ قریب پہنچنے پر اسے اندر سے کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا جہاں وہ دشمن جان دوپٹے سے بے نیاز ہلکے پیازی رنگ کے سوٹ میں ملبوس، بال پشت پر کھلے چھوڑے چائے بنانے میں مصروف تھی۔ ابان نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ایک کپ چائے ملے گی؟ وہ وہیں ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ نمرا جو خیالوں میں گم اپنا کام کر رہی تھی اس کی آواز پر ڈٹ کے پیچھے ہوئی۔ جس کپ میں ڈالتی چائے اس کے ہاتھ پر گر گئی۔ کیا ہوا؟ ابان جلدی سے اس کے قریب پہنچا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھا جو بلکہ سرخ ہو رہا تھا۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ دیکھو کتنا جل گیا۔ وہ اسے ڈانٹتا کرسی پر بٹھا کر ٹیوب لینے گیا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے اپنے لیے پریشان ہوتا دیکھ رہی تھی۔ زیادہ درد ہو رہا ہے کیا؟ وہ اس کے ہاتھ پر مرہم لگاتا بولا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی پھر سے رونے لگی۔ تو پھر رو کیوں رہی ہو یار؟ وہ بے چارگی سے بولا اور ٹیوب ٹیبل پر رکھی۔ ویسے ہی رونا آ رہا ہے آپ کو کیا؟ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ ابان نے اس کی کلائی تھام کر روکا اور دوبارہ اسے اپنے سامنے بٹھایا۔
کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ہاتھ چھوڑے مجھے۔ کوئی حق نہیں آپ کو مجھے ہاتھ لگانے کا، وہ درستگی سے کہتی اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھڑاتی بھاگتی ہوئی کمرے میں چلے گئی۔ پیچھے وہ کھڑا کتنی دیر اپنی غلطی ڈھونڈتا رہا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ بیڈ پر لیٹی تھی، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ زیب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب پہنچا اور بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ پرنس، پیار سے پکارا۔ نور نے مندی مندی آنکھیں کھولی، اپنے سامنے زیب کو دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ نور نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کے گال پر رکھا، جسے زیب نے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا اور وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ وہ اسے خود میں بوجھ کر اس کی کمر سے ہلا رہا تھا۔ بس کرو جانم، میں تمہارے پاس ہوں، کچھ نہیں ہوا تمہیں، ریلیکس یار۔ وہ نور کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر محبت سے اس کی آنکھیں چومی۔ دیکھو اگر تم اتنا رو گی تو ہمارے بیبی پر اثر پڑے گا، وہ اس کا دھیان بھٹکاتا بولا، صرف اسے اذیت سے باہر نکالنے کے لیے۔ اس کی بات پر نور نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ایسا کیا دیکھ رہی ہو جانم؟ ابھی آپ نے کیا کہا؟ یہی کہ آپ ماما اور میں پاپا بننے والا ہوں، وہ نور کی ناک دباتا خوشی سے بولا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں زیب؟ بالکل سچ میری جان، بہت شکریہ میری جان مجھے اتنی بڑی خوشخبری دینے کا۔ اس نے نور کا ماتھا چوما۔ ویسے نا میں سوچا ہے ہم کرکٹ ٹیم بنائیں گے، وہ شرارت سے بولا اور ساتھ نور کی فک چہرے کو دیکھا۔ زیب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ پریشانی سے بولی۔ ٹھیک تو کہہ رہا ہوں، بس